اسرائیل کا دیا ہوا اسلحہ بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پر ہونا چاہیے، اس معاملے پر ہمارا قومی بیانیہ ہونا چاہیے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ JUI کا آج یوم دفاع وطن منانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 11 مئی کو پشاور اور 15 مئی کو کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ علماء کرام پاکستانی موقف کو واضح کریں اور قوم کو متحد ہونے کا درس دیں۔ ہم نے انصار الاسلام کو شہید دفاع کی کیا اسرائیلی دیا ہوا اسلحہ آج بھارت پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر رہا؟ بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پہ ہونا چاہیے اور ہمارے قومی بیانیے کا حصہ ہونا چاہیے۔ پاک فوج ہندوستان کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ قوم اطمینان رکھے، موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 200% تیار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا بھارت 3 دن سے جو کچھ کر رہا ہے اس پر ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے کشیدگی بڑھا دی، جواب ضرور دیا جائے گا۔ بھارتی جارحیت کا پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب۔ بھارت کے 77 ڈرونز گرا دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ شام تک 29 اور رات سے اب تک 48 ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ DG ISPR کا کہنا ہے تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں اتنی صلاحیت ہے کہ چھوٹے ڈرونز بھی ٹریک کر لیتا ہے۔ پاکستان کا دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے۔ ہیڈ آف ڈرون کی ٹریکنگ سے واضح ہے پاکستان کا دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف آج سے پہر 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ دی جائے گی۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے افسران بھی بریفنگ دیں گے۔ پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے، صورتحال کا ذمہ دار بھارت ہے، ہم ملک کی سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر سے 48 گھنٹوں میں دوسری ملاقات۔ نیٹلی بیکر کو کشیدگی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت کی ڈرونز دہشت گردی پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے کہا بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے شہری آبادیوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے مؤثر کارروائی کر کے درجنوں ڈرونز کو مار گرایا۔ پاک فوج لائن آف کنٹرول پر بھی دشمن فوج پر حاوی۔ بھارتی فوج نے پھر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ بٹل سیکٹر کے قریب دھرمسال 2 پوسٹ میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج کا سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کو تسلیم کرنا ہے۔ بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج متعدد بھارتی چیک پوسٹیں تباہ کر چکی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی فوج نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ 9 مولود بچی سمیت 5 افراد شہید، 14 زخمی ہو گئے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث IPL کو معطل کر دیا گیا۔ غیر ملکی ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق فیصلہ دھرمشالہ میں پنجاب اور دہلی کے میچ کے بعد کیا گیا۔ IPL میں پلے آف اور فائنل سمیت 16 میچز باقی تھے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی جانب سے بھارت سے فوری انخلاء کے مطالبات۔ BCCI شدید دباؤ میں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر حملے کا بھارتی ڈرامہ کچھ ہی دیر میں بے نقاب۔ گودی میڈیا نے اپنے ہی سرکاری موک ڈرل کو پاکستان کا حملہ قرار دیا۔ ARY نیوز نے ثبوت کے ساتھ جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے افسانے گھڑنے میں ہالی ووڈ کو بھی مات دے دی۔ کہا پاکستان کے 4 F-16 طیارے گرا دیے، کراچی، اسلام آباد اور پشاور پر حملے کر دیے، 2 بندرگاہوں کو تباہ کر دیا۔ حقیقت بالکل برعکس، کراچی پورٹ پر معمول کے مطابق کام چلتا رہا۔ رات گئے تک مختلف شہروں میں چہل پہل اور رونقیں عروج پر رہیں۔ لوگ خوابوں کے ساتھ ڈھابوں پر چائے کی چسکی لیتے رہے۔ ریڈ لائن BRT ماحول دوست اور پائیدار پبلک ٹرانسپورٹ نظام کی جانب قدم ہے۔ متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کام میں تیزی لائیں اور منصوبہ جلد مکمل کریں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے اجلاس میں ہدایت، کہا یوٹیلیٹیز کی منتقلی سمیت دیگر ایشوز کے حل کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔
एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदों ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। और कराची के इलाके औरंगी 15 नंबर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को कुचल दिया। दोनों जाँ बहक, ड्राइवर ट्रक समेत फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक बाप फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म बेटे को कॉलेज छोड़ने जा रहा था।